سلام شلوم ہوسیا کی کتاب 5واں باب۔ اے کاہنوں یہ بات سنو، اے بنی اسرائیل کان لگاؤ۔ اے کاہنوں، اے پاسٹرز، اے بشپس، اے تمام طرح کے ہماری کمیونٹی کے لیڈرز یہ بات سنو۔ اے اسرائیل کے تمام تر گھرانے یہ بات سنو جو خداوند کے کلام میں ہوسیا نبی کی کتاب میں لکھی ہے۔ اے بادشاہ کے گھرانے سنو، اور بادشاہ یسوع مسیح کے گھرانے سنو، اس لیے کہ فتویٰ تم پر ہے، کیونکہ فتویٰ جو ہے وہ تم پر ہے، کیونکہ تم مصفا میں بندہ اور تبور پر دام بنے ہو، باغی خون ریزی میں غرق ہے، لیکن میں ان سب کی تعدیب کروں گا۔ میں افرایم کو جانتا ہوں اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا نہیں، کیونکہ اے افرایم تو نے بدکاری کی ہے، اسرائیل نجس ہوا۔ ہوسیا بت پرستی کے خلاف خبردار کرتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر وقت کے اندر ہر نبی جو ہے خداوند کا وہ بنی اسرائیل قوم کو اور جو خدا پر لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا کہ بت پرستی سے دور رہو، ان کے اعمال ان کو خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے۔ اور جو برے لوگ ہیں ان کی عادتیں ان کو جو ہیں ان کے اعمال جو ہیں ان کو خدا کے پاس نہیں آنے دیتے۔ کیا آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں؟ بائبل خود اتنے اچھے لفظوں میں سمجھاتی ہے، کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے۔ کیونکہ بدکاری کی روح آپ میں موجود ہے اگر آپ خدا کے پاس نہیں آتے ہو۔ اور وہ خداوند کو نہیں جانتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ خداوند کے پاس نہیں آتے ہو تو آپ خداوند کو نہیں جانتے ہو، اور اگر آپ نہیں جانتے ہو کسی کو تو آپ اس کے ساتھ رشتے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ اور فخر اسرائیل اس کے منہ پر گواہی دیتا ہے۔ بالکل ہم اس کے منہ پر گواہی دیتے ہیں ان لوگوں کے۔ اور اسرائیل اور افرایم اپنی بدکرداری میں گریں گے۔ اور اسرائیل اور افرایم جو ہم جانتے ہیں کہ یہ موجودہ ورلڈ کے اندر موجود ہیں، یہ اپنی گناہ کے باعث گریں گے۔ آخری وقت کی بات ہو رہی ہے دوستوں، اور یہودا بھی ان کے ساتھ گرے گا۔ یعنی کہ جو اسرائیل میں رہتے ہیں یہودی، ان کی بات ہو رہی ہے جوئش کی۔ وہ اپنے ریوڑوں اور گلوں کے وسیلے سے خداوند کے طالب ہوں گے، لیکن اس کو نہ پائیں گے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے جوئش جو ہیں وہ آج خداوند کی طرف آ رہے ہیں، لیکن کیا وہ خداوند کو پا رہے ہیں؟ وہ ان سے دور ہو گیا ہے۔ انہوں نے خداوند کے ساتھ بے وفائی کی۔ جب وہ آیا تو انہوں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اور جب وہ اپنے لوگوں کو بھیجتا رہا تو بھی انہوں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی۔ کیا آج بھی ایسا ہی ہے؟ کیونکہ ان سے اجنبی بچے پیدا ہوئے۔ اور اجنبی بچے ان سے پھر پیدا ہوئے جو غیر معبودوں کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اب 1 مہینے کا عرصہ ان کی جائیداد سمیت ان کو کھا جائے گا۔ یہودا اور اسرائیل کے درمیان جنگ۔ جبا میں کرنا پھونکو۔ یہودا اور اسرائیل میں جنگ۔ اب یہودا کا جو گھرانہ ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سلیمان نبی کے بعد جو ہے 12 جو قبیلے تھے ان میں سے 10 جو تھے وہ الگ ہو گئے، اور 2 جو ہے وہ بنی اسرائیل میں آپ کو ملیں گے۔ جو اس وقت کا اسرائیل ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اور جو باقی بنی اسرائیل کے قبیلے ہیں وہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پورے ورلڈ کے اندر جو ہے تتر بتر ہو گئے، اور اب وہ بہت ساری قوموں کے اندر ہیں اور بہت سارے مذہبوں کے اندر ہیں، لیکن وہ یہ بات کو جان جائیں گے۔ اور راما میں ترہی، بیت آون میں للکارو کہ اے بنیامین خبردار، پیچھے دیکھ، تعدیب کے دن افرایم ویران ہوگا۔ جو کچھ یقیناً ہونے والا ہے میں نے اسرائیلی قبائل کو جتا دیا ہے۔ اور جو کچھ بھی ہونے والا ہے خداوند کے کلام نے، اور ہم سب نے جو خداوند کے کلام کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان رکھ کر پوری دنیا کو تعلیم دیتے ہیں، انہوں نے جتا دیا ہے۔ یہودا کے عمرہ سرحدوں کو سرکانے والوں کی مانند ہے۔ اور یہ بات سچ ہے۔ میں ان پر اپنا قہر پانی کی طرح اونڈیلوں گا۔
یہ خداوند کے لفظ ہیں۔ ابراہیم مظلوم اور فتوے سے دبا ہے کیونکہ اس نے تکلیف پر کنات کی، بس میں افراہیم کے لیے کیڑا ہوں گا اور یہودا کے گھرانے کے لیے گھن۔ جب افراہیم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا تو افراہیم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی، لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخم کا اندمال کر سکتا ہے۔ اب یہ کون ہے جس کے پاس یہ گئے؟ یہ آبویسلی آٹومن امپائر ہے، جو کہ بہت جلد جو ہے اپنے خلیفہ کے ساتھ اور اپنے شریعت لا کے ساتھ جو ہے وہ ورلڈ کے اوپر راج کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ میں افراہیم کے لیے شیر ببر اور بنی یہودا کے لیے جوان شیر کی مانند ہوں گا۔ میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا، میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھوڑانے والا نہ ہوگا، میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کی کوڈنگ ہے یا اس کا کلام ہے جو وہ اپنے لفظ بیان کرتا ہے کہ میں آؤں گا اور میں تمہارے بیچ میں رہوں گا اور میں جو ہے وہ تمہارے اندر سچائی کو بھیجوں گا، اور پھر جو مجھے قبول کریں گے اور جو میرے طالب بنیں گے میں ان کے پاس آؤں گا واپسی، اور جو نہیں بنیں گے ان پر تو سزا کا حکم ہو چکا۔ جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے چہرے کے طالب نہ ہوں، وہ اپنی مصیبت میں بڑی سرگرمی سے میرے طالب ہوں گے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم مصیبت میں اس کے بڑی سرگرمی سے طالب ہوں گے۔ کون سی مصیبت؟ جی ہاں، جیکب ٹربل یا پھر درد ذہ جو کہ عورتوں کو ہوتا ہے۔ یہاں پہ عیسائیہ کہتا ہے بائبل مقدس میں کہ یہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ مرد کو ہے۔ میرے ساتھ نکالیے میکا کی کتاب۔ اے بنت افواج، اب فوجوں میں جمع ہو، ہمارا محاصرہ کیا جاتا ہے۔ وہ اسرائیل کے حاکم کے گال پر چھڑی سے مارتے ہیں۔ اور یہ کام پہلے ہو چکا ہے اور پھر واپسی جو ہے یہ ہوگا۔ خدا بیت الحم سے ایک حکمران برپا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اور یہ یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی ہے۔ لیکن اے بیت الحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے، یعنی کہ ابتدا سے ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے جو خدا باپ کا بیٹا ہے اور جو اس کے ساتھ تھا۔ اس لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک کہ زچہ درد ذہ سے فارغ نہ ہو۔ اور یہی ہم نے ابھی ہوسیہ کی کتاب میں پڑھا کہ مصیبت میں وہ خداوند کے طالب ہوں گے لوگ، اور اس کے بعد جو ہے تب تک یہ ایسا ہوگا جب تک اس کے بعد خداوند یسوع مسیح تب تک نہیں آئے گا جب تک کہ زچہ جو ہے وہ درد ذیل سے فارغ نہ ہو۔ تب اس کے باقی بھائی بنی اسرائیل میں آ ملیں گے، اور ابھی تک باقی بھائی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں آ کر نہیں ملے ہیں۔ اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلہ بانی کرے گا، اور وہ قائم رہیں گے کیونکہ وہ اس وقت انتہائے زمین تک بزرگ ہوگا۔ اور آج کیا انتہائے زمین تک 5777 سال ہو چکے ہیں، یا کسی کا ماننا ہے 6000 سال ہو چکے ہیں، تو انتہائے زمین تک کیا خداوند یسوع مسیح کا نام بزرگ نہیں ہے؟ جو ابراہیم کو ملنے آیا، جو ابراہیم کے ساتھ کھانا کھانے آیا، جس کے ساتھ ابراہیم نے دوستی کی، کیا وہ خداوند یسوع مسیح جو بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکال کے لے آیا تھا، کیا وہ اپنے لوگوں کو واپسی یہاں سے
اس دوزخ کی دنیا سے لینے نہیں آئے گا؟ جی ہاں، وہ ضرور آئے گا، لیکن تب جب درد سے ہم فارغ ہوں گے۔ چھٹکارا اور سزا۔ اور پھر چھٹکارا اور سزا، اور چھٹکارا ان کا جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور سزا ان کی جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور وہی ہماری سلامتی ہوگا کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ قصور ہمارے ملک میں آئے گا۔ جب یہ جنگیں ہوں گی تو وہی ہماری سلامتی ہوگا۔ ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا۔ اور ہماری کسروں میں قدم رکھے گا تو ہم اس کے خلاف 7 چرواہے اور 8 سرگروہ برپا کریں گے، اور وہ اسور کے ملک کو اور نمرود کی سرزمین کے مدخلوں کو تلوار سے ویران کریں گے۔ اور یہ تلوار یاد رکھیے گا، کلام کی تلوار ہے۔ اور جب اسور ہمارے ملک میں آ کر ہماری حدود کو پائمال کرے گا تو وہ ہم کو رہائی بخشے گا، اور یعقوب کا بقیہ بہت سی امتوں کے لیے ایسا ہوگا جیسے خداوند کی طرف سے اوس اور گھاس پر بارش، جو نہ انسان کا انتظار کرتی ہے اور نہ بنی آدم کے لیے ٹھہرتی ہے۔ اور یعقوب کا بقیہ بہت سی قوموں اور امتوں میں ایسا ہوگا جیسے شیر ببر جنگل کے جانوروں میں، اور جوان شیر بھیڑوں کے گلے میں۔ اور ہم یعقوب کا بقیہ ہیں۔ جب وہ ان کے درمیان سے گزرتا ہے تو پائمال کرتا اور پھاڑتا ہے، اور کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں پر اٹھے اور آمین، تیرے سب مخالف نیست ہو جائیں۔ آمین۔ اور خداوند فرماتا ہے، اس روز میں تیرے گھوڑوں کو جو تیرے درمیان ہیں کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے رتھوں کو نیست کروں گا، اور تیرے ملک کے شہروں کو برباد اور تیرے سب گلوں کو مسمار کروں گا۔ اور میں تجھ سے جادوگری دور کروں گا، اور تجھ میں فالگیر نہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں کو تکلیف ہے کہ جادوگری میں اور فالگیری میں یہ لوگ گرفتار ہیں، وہ یہ بات سن لیں کلام کی کہ خداوند جو ہے وہ رہائی دے گا، کیونکہ وہ نجات دینے والا خدا ہے۔ اور تیری کھودی ہوئی مورتیں اور تیرے ستون تیرے درمیان سے نیست کر دوں گا۔ اور جن لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ لوگ بت پرست ہیں، وہ یہ جان لیں کہ یہ تمام طرح کی بت پرستی خداوند خدا ان سے دور کرے گا۔ اور تو پھر اپنی دستکاری کی عبادت نہ کرے گا۔ بالکل۔ اور میں تیری یسیرتوں کو تیرے درمیان سے اکھاڑ ڈالوں گا، اور تیرے شہروں کو تباہ کروں گا، اور ان قوموں پر جو شنوا نہ ہوئی اپنا قہر و غضب نازل کروں گا۔ آمین، ہالےلویا۔ میرے ساتھ نکالیے میکا کی کتاب 4 باب۔ خداوند کا عالمگیر امن کا دور حکومت۔ اس کو آپ 1000 سالہ کی بادشاہی بھی قرار یا سمجھ سکتے ہو۔ لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا۔ کیا ایسا ہی نہیں ہے کہ اس کا نام آج سب سے بلند ہے؟ اور امتیں وہاں پہنچے گی، اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا، اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ اور یہ پیشن گوئیاں ہو چکی تھی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں۔ اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا، ہالےلویا، اور دور کی زور آور قوموں کو ڈانٹے گا، آمین۔ اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالے اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی۔ کیونکہ وہ 1000 سال کی بادشاہی امن کی بادشاہی ہے، خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی ہے۔ اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم پھر کبھی جنگ کرنا
کیوں نہ سیکھیں گے؟ کیونکہ شیطان جو ہے اور اس کے ساتھ جو اس کی فوج ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ تب ہر ایک آدمی اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا، کوئی ڈرانے والا نہ ہوگا۔ ہالےلویا۔ کیونکہ رب الافواج نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ دیکھیے، یہ رب الافواج نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ کیا آپ خداوند کی زبان پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ خداوند کے لفظوں پہ ایمان نہیں رکھتے ہو؟ اور اتنی فضول کی باتوں پہ آپ توجہ کر لیتے ہو؟ کیونکہ سب امتیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلیں گی، پر ہم عبدالآباد تک خداوند اپنے خدا کے نام سے چلیں گے۔ اور آج تک ہم اپنے خدا یہوہ الوہیم کے نام سے چلتے ہیں، اور ہم اس کے فالوور کہلاتے ہیں، اس کے پیروکار کہلاتے ہیں، اس کے نام سے کہلاتے ہیں۔ ہالےلویا۔ اسرائیل جلاوطنی سے واپس آئے گا۔ اسرائیل جلاوطنی سے واپس آئے گا، یہ بات نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے اپنے اندر۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں اس روز لنگڑوں کو جمع کروں گا اور جو ہانک دیے گئے اور جن کو میں نے دکھ دیا فراہم کروں گا۔ یہ بات کتنی خوبصورت اور تسلی دینے والی بات ہے۔ کیا آپ اس کی فیلنگ کو فیل کر سکتے ہیں؟ اور لنگڑوں کو پکیے اور جلاوطنوں کو زور آور قوم بناؤں گا۔ ہالےلویا۔ اور خداوند کوہ سیون پر اب سے ابدالآباد تک ان پر سلطنت کرے گا۔ اے گلے کی دید گاہ، اے بنت سیون کی پہاڑی، یہ تیرے ہی لیے ہے۔ قدیم سلطنت یعنی دختر یروشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی۔ اب تو کیوں چلاتی ہے؟ گویا درد ذہ میں مبتلا ہے۔ کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں؟ کیا تیرا صلاحکار نیست ہو گیا؟ اے بنت سیون، زجہ کی مانند تکلیف اٹھا اور درد ذہ میں مبتلا ہو، کیونکہ اب تو شہر سے خارج ہو کر میدان میں رہے گی اور بابل تک جائے گی۔ وہاں تو رہائی پائے گی اور وہیں خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جب جنگیں ہوں گی، اسرائیل کے اوپر حملہ ہوگا، تو اس کے بعد ہی جو ہے یہ دختر سیون جو ہے وہ رہائی پائے گی۔ اب بہت سی قومیں تیرے خلاف جمع ہوئی ہیں۔ آپ بہت سی قومیں، آپ صرف انگلیوں پہ گن سکتے ہو اور آپ کی انگلیاں ختم ہو جائیں گی، مگر اتنی ساری قومیں ہیں جو ہماری قوم کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، اور کہتی ہیں سیون ناپاک ہو۔ اور وہ کہتی ہیں سیون ناپاک ہو۔ کیا آپ کو یہ بات برداشت ہو رہی ہے؟ مجھے تو نہیں ہوتی۔ ہماری آنکھیں اس کی رسوائی دیکھیں۔ اور وہ ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ ہماری آنکھیں اس کی رسوائی دیکھیں، پر وہ خداوند کی تدابیر سے آگاہ نہیں۔ بالکل بھی نہیں ہے وہ آگاہ۔ کاش کہ ان کو یہ پتا ہوتا کہ بائبل مقدس جو ہے اسی کو صرف پڑھنے سے، سیکھنے سے، سمجھنے سے جو ہے سچے خدا کا پتہ چلتا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی سچا خدا ہے ہی نہیں، اور اس کی مصلحت کو نہیں سمجھتی۔ اور اس کی مصلحت کو نہیں سمجھتی، جو دنیا کا واحد سچا قدوس خدا ہے۔ کیونکہ وہ ان کو کھلیان کے پھولوں کی طرح جمع کرے گا۔ اے بنت سیون، اٹھ اور پائمال کر، کیونکہ میں تیرے سین کو لوہا اور تیرے کھروں کو پیتل بناؤں گا، اور تو بہت سی امتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گی۔ ان کے ذخیرے خداوند کی نظر کرے گی اور ان کا مال رب العالمین کی حضور لائے گی۔ اور ہمیں صرف اٹھ کے اس کے پیچھے چلنا ہے اور اس کے کلام کو جو ہے پھیلانا ہے، اور آپ نے جو سنا وہی بات حقیقت ہوگی، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ اور اب افسیوں 2 باب۔ موت سے زندگی کی طرف سفر۔ اور ہم جو خداوند یسوع مسیح کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایکچولی موت سے زندگی کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا ہے، کیا نہیں کیا؟
تو آج ہی آپ توبہ کریں اور زندہ ہو جائیں، جن میں تم بیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور دنیا کی روش کو چھوڑ دیجئے پلیز خداوند کے لیے، اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے، یعنی کہ اینٹی کرائسٹ کی روح، مخالف مسیح کی روح۔ اور یہ ہوا کا حاکم جس کو کہا جا رہا ہے، یہ تو سینٹا کلوز کو کہا جاتا ہے نا۔ خیر یہ ٹاپک چینج ہو جائے گا۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ بالکل، ہم سب جتنوں نے توبہ کر لی ہے اور خداوند کی راہ پر چلتے ہیں، ہم نے سب نے یہ ایکسپیرینس جو ہے حاصل کیا ہے۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے، تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ کیسی خوشخبری ہے یہ خوشخبری آپ دوسروں کو نہیں پہنچانا چاہتے؟ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، تم کو فضل ہی سے، خداوند یسوع مسیح ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ اور اگر آپ کو اس کے ساتھ جلایا تو آپ کو پھر آسمانی مقاموں پر بٹھائے گا بھی وہ، اور بٹھایا بھی ہے بلکہ، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کو اس دنیا میں تو خداوند دے ہی رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے لیے اس نے بہت سارے امیزنگ سرپرائز جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، اور نہ اعمال کے ہمارے سبب سے ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہمارے جو ہے وہ بہت اچھے کام ہیں اور ہم نے جو ہے وہ بہت سارے کام جو ہیں وہ اچھے کیے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں اسی جگہ پہ ملی ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے، سوری۔ تاکہ کوئی فخر نہ کرے، اور کوئی فکر نہ کرے اس بات کے اوپر۔ اگر فکر کرنا ہی ہے تو خداوند یسوع مسیح پر کریں، خدا باپ پر کریں، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں، اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئی جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اور خداوند نے ہمارے کام کو تیار کیا ہے، خداوند نے ہماری جاب کو سیٹ کیا ہے، اور ہم اسی کی جاب جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں آج۔ مسیح میں ایک، اور مسیح میں کیا ہم ایک ہیں، یا پھر ہم ایک دوسرے کے خلاف صرف انگلیاں ہی اٹھانا جانتے ہیں؟ نہیں ہے، تیری مشن جو دی تعلیم دیتی جاندی ہے۔ خیر ہم صرف بائبل کو فالو کرتے ہیں۔ بس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنے کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ ذرا اس بات کو سوچئے۔ اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ اور کئی لوگ جو ہیں وہ آج بھی ایسی ہی کنڈیشن کے اندر ہیں۔ کیا آپ بھی نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو خداوند کا شکر کریں اور دوسرے جو ہیں ان کو آزاد کریں۔ مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، اور ہم جو غیر قوموں میں سے تھے، ہم خداوند یسوع مسیح کے سبب سے اب نزدیک ہو گئے ہیں، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے، جس نے دونوں کو ایک کر لیا، جس نے افرائیم اور یعنی کہ جس نے تمام طرح کے 12 قبیلوں کو جو ہے وہ جوائن کر لیا، جو بنی اسرائیل قوم کہلاتے ہیں، اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا، اور ہمارے اور جوش کے بیچ میں جو دیوار تھی اس کو ختم کر دیا خداوند نے۔ اور بھی بہت ساری جو ہمارے بیچ میں دیواریں ہیں، اگر ہم صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی باتوں پر چلیں تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ ایمان رکھیے یہ بات پر، کیونکہ یہ کلام کی بات ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی،
पत्थरों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। और हम जो है वो तामीर किए जा चुके हैं अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में आ चुके हैं। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मक़दस बनता जाता है। और हम आपस में मिल मिला कर खुदावंद के लिए पाक मक़दस जो हैं वो बनते जाते हैं। और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो, और तुम भी जो सुनते हो उसमें बहम तामीर किए जाते हो, रूह में खुदा का मस्कन बनो। ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे साथ निकालिए आमोस की किताब और उसका 8वां बाब। वहाँ पर हम देखेंगे कि इस्राएल का जो है वो क्या हशर होगा आखिरी वक्त के अंदर। जो मौजूदा इस्राएल है हम उसकी बात कर रहे हैं। 8वां बाब। फलों की टोकरी की रोया। खुदावंद खुदा ने मुझे रोया दिखाई और क्या देखता हूँ कि ताबिस्तानी मेवों की टोकरी है। और उसने फरमाया, ऐ आमोस, तू क्या देखता है? मैंने अर्ज की कि ताबिस्तानी मेवों की टोकरी। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि मेरी कौम इस्राएल का वक्त आ पहुंचा है। क्या आप समझ सकते हैं? उससे दरगुजर न करूंगा और उस वक्त मक़दस के नग़मे नोहे हो जाएगी। खुदावंद खुदा फरमाता है, बहुत सी लाशें पड़ी होंगी, वो चुपके चुपके उनको हर जगह निकाल फेंकेंगे। इस्राएल का हशर। तुम जो चाहते हो कि मोहताजों को निगल जाओ और मस्कीनों को मुल्क से नेस्त करो, और एफा को छोटा और मिस्काल को बड़ा बनाते और फरेब की तराजू से दगाबाजी करते और कहते हो कि नए चांद का दिन कब गुजरेगा ताकि हम गल्ला बेचें, और सबत का दिन कब खत्म होगा कि गेहूं के खत्ते खोलें, ताकि मस्कीन को रुपए से और मोहताज को एक जोड़ी जूतियों से खरीदे और गेहूं की फटकन बेचे। ये बात सुनो, खुदावंद ने याकूब की हशमत की कसम खाकर फरमाया है, मैं उनके कामों में से एक को भी हरगिज ना भूलूंगा। क्या इस सबब से जमीन ना थरथराएगी और उसका हर एक बाशिंदा मातम ना करेगा? और एक काम को भी खुदावंद जो है वो कहता है वो भूलेगा नहीं आपके, और इस सबब से क्या जमीन नहीं कांपेगी? हाँ, वो बिल्कुल दरियाए नील की तरह उठेगी और रूदे मिस्र की तरह फैल कर फिर सुकुड़ जाएगी। और खुदावंद खुदा फरमाता है, उस रोज आफताब दोपहर ही को गरूब हो जाएगा और मैं रोजे रोशन ही में जमीन को तारीक कर दूंगा। तुम्हारी ईदों को मातम से और तुम्हारे नगमों को नोहों से बदल दूंगा और हर एक की कमर पर टाट बंधवाऊंगा। और ये पहले कब हुआ था? कि जब दोपहर ही को सूरज जो है वो मौकूफ हो गया। जी हाँ, ये खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर मसलूबियत के वक्त हुआ था। और उसके बाद जब हम देखते हैं तो रोश खशाना के दिन जो है ये वापसी हमें नजर आ रहा है। और हर एक के सर पर चंदलापन भेजूंगा और ऐसा मातम बर्पा करूंगा जैसा इकलौते बेटे पर होता है। और ऐसा मातम जैसा इकलौते बेटे पर होता है, ये बात का आपको एहसास वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर हो जाएगा। और उसका अंजाम रोजे तलख सा होगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। तब लोग समुंदर से समुंदर तक और शिमाल से मशरिक तक भटकते फिरेंगे। और ये तब होगा जब
کلیسیا جو ہے خداوند کی اٹھا لی جائے گی، اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے لیکن کہیں نہ پائیں گے۔ اور جو لوگ بچ جائیں گے وہ خداوند کے کلام کے لیے ادھر ادھر دوڑیں گے لیکن کہیں نہ پائیں گے۔ اور اس روز حسین کنواریاں اور جوان مرد پیاس سے بیتاب ہو جائیں گے، جو سامریا کے بت کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے دان تیرے معبود کی قسم، اور بیر سبا کے طریق کی قسم، وہ گر جائیں گے اور پھر ہرگز نہ اٹھیں گے۔ جی ہاں، وہ گر جائیں گے اور پھر کبھی نہ اٹھیں گے۔ اب میرے ساتھ جلدی سے نکالیے تیموتھیوس کی دوسری کتاب، اور اس کا چیپٹر ہے 3 باب، اور اس میں ہم پڑھیں گے پھر سے اینڈ ٹائمز کے متعلق آپ کو میں ریفرنس دے رہا ہوں۔ آخری ایام، لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے۔ یہ جان رکھو کہ آخر زمانے میں برے دن آئیں گے۔ کیا برے دن آ چکے ہیں یا اس سے بھی زیادہ مزید آنے والے ہیں؟ کیونکہ آدمی خود غرض، سیلفشنس کا دور، سیلفیاں بنانے کا دور، یہ وہ دور ہے جس وقت میں ہم زندہ ہیں بھی۔ شیخی باز، اور شیخی باز جو ہیں وہ آج کے وقت میں آپ کو ٹی وی کے اوپر انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کے گھروں کو، آپ کو۔ مغرور، اور مغرور لوگ جو ہیں وہ آپ کے گھروں کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے، اور ساتھ ہی اپنے آپ ارد گرد دیکھیں اور پھر اس کے بعد ٹی وی چینل کے اوپر جو سٹارز ہیں وہ کتنے مغرور ہوتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ بدگو، اور بدگو، بد ذہنیت کے لوگ، ماں باپ کے نافرمان، اور ماں باپ کے نافرمان جو ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت میں پیدا ہو رہے ہیں۔ ناشکر، اور ناشکرے لوگ جو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتے، جو کسی کو خوش دیکھ کر بھی خوش نہیں رہتے، جو کسی کو روتا ہوا دیکھ کے بھی خوش نہیں رہتے، ناپاک، اور ناپاک لوگ جو کسی نہ کسی گندگی کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، جیسے کہ سور ہوتے ہیں، طبعی محبت سے خالی، اور محبت سے وہ خالی ہیں، کوئی سچی محبت کا اندازہ نہیں ہے ان کو، اور وہ گندی محبت جو ہے کرنا جانتے ہیں۔ سنگ دل، تہمت، سنگ دل اور تہمت لگانے والے لوگ ہیں، یہ صرف اور صرف ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے لوگ۔ کیا یہ آج کے وقت میں نہیں ہے؟ لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں۔ اور کیا ہم خدا سے زیادہ عیش و عشرت کو عزیز رکھنے لگ گئے ہیں؟ کیا یہ بات، یہ کلام ہم پر پورا ہوتا ہے آ کر؟ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ اور آج یہ کتنی مشنز ہیں جو ایسا کام کر رہی ہیں۔ پیسوں سے بھی کنارہ کرنا، انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھس آتے ہیں اور ان چھچوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں۔ اور انہی مشنز میں سے جو خداوند یسوع مسیح سے ناواقف ہیں اور جو صرف زبان سے اقرار کرتی ہیں اس کا اور دل اس کے خدا سے دور ہیں، جو خداوند کی عیدوں کو، خداوند کے مقررہ دنوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اور جو خداوند کے دیے ہوئے شریعت، اس کی قوانین اور اس کی عدالت کے دن کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں جانتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی۔ اور جس طرح کے یونیس اور یمبریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں، سچ کی مخالفت کرتے ہیں، اور جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ تکیہ کرتے ہیں، اور جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ قائم رہنا چاہتے ہیں۔ آخر کیوں؟ یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے، تو یہ بات ہے۔ اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہیں، اچھا جی، مگر اس سے زیادہ نہ بڑھ سکیں گے، یہ بات تو سچ ہے۔ اس واسطے کہ ان کی نادانی سب آدمیوں پر ظاہر ہو جائے گی۔
اور ان کی نادانی جو ہے وہ آج سب آدمیوں پر ظاہر ہو رہی ہے. جیسے کہ جیہووا وٹنس والوں کو ہم نے ایکسپوز کیا, رومن کیتھولک کو ہم نے ایکسپوز کیا, پیگن جو اور دیگر مذہب ہیں ان کو ایکسپوز کیا, لومیناٹی کو ایکسپوز ہم نے کیا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے کچھ لوگ جو کہلاتے ہیں اور کچھ مشنز جو کہلاتی ہیں وہ ایکچولی اس کی ہیں نہیں. سالویشن آرمی جو ہے اس کا فاؤنڈر بھی ایک فری میسن, ایک لومیناٹی والا تھا. ایسے ان کی بھی ہو گئی تھی. آخری ہدایات. لیکن تو نے تعلیم, چال چلن, ارادہ, ایمان, تحمل, محبت, صبر, ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی, یعنی ایسے دکھوں میں جو انطاکیہ اور اکونیم اور لسترا میں مجھ پر پڑے, اور دکھوں میں بھی جو میں نے اٹھائے ہیں, مگر خداوند نے مجھے ان سب سے چھڑا لیا. اسی طرح اور دکھ بھی جو آپ اٹھائیں گے ان سب سے آپ کو خداوند چھڑا لے گا, یسوع مسیح کے نام میں, آمین. بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دین داری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے, اور برے اور دھوکہ باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے. اور یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے کہ یہ فریب کھاتے ہوئے اور بگڑتے جائیں گے. مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا, یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا, خدا کے لوگوں سے یا شیطان کے لوگوں سے. اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں. ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے, تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے, تاکہ مرد خدا کامل بنے. تاکہ مرد خدا جو ہے وہ کامل بنے. لیکن جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کامل کیسے بنیں گے؟ جب تک آپ اس کے اوپر چلیں گے نہیں, اس کے کلام پر عمل نہیں کریں گے, اس کو اپلائی نہیں کریں گے اپنی زندگی میں, تو تب تک آپ کیسے کچھ سمجھ سکتے ہیں آپ؟ ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. اور ہمیں ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہونا ہے. خداوند یسوع مسیح کے آمد کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے, کیونکہ وہ ہماری ہی جنریشن کے اندر لوٹے گا. اور آج کا آخری حوالہ دوں گا میں آپ کو, اور عید فصح کیونکہ نزدیک ہے تو عید فصح کے لیے یہ زبور ہے. 114واں زبور, عید فصح کا گیت. جب اسرائیل مصر سے نکل آیا, یعنی یعقوب کا گھرانہ اجنبی زبان والی قوم میں سے, تو یہودا اس کا مقدس اور اسرائیل اس کی مملکت ٹھہرا. اور جب آپ اس مصر میں سے نکل آئیں گے جو بت پرستی کا مصر ہے, جس کے اندر آپ کو شیطان کی غلامی کے اندر جکڑا ہوا ہے شیطان نے, تو جب وہاں سے آپ کو خداوند لے کر آئے گا, جب آپ سچے دل سے اس کے طالب ہوں گے, تو تب یہودا یعنی کہ جو اسرائیل ہے ہم اس کے اندر جا ملیں گے. یہ دیکھتے ہی سمندر بھاگا, یردن پیچھے ہٹ گیا, پہاڑ میڈوں کی طرح اچھلی, پہاڑیاں بھیڑ کے بچوں کی طرح کودی. اے سمندر, تجھے کیا ہوا کہ تو بھاگتا ہے؟ اے یردن, تجھے کیا ہوا کہ تو پیچھے ہٹتا ہے؟ اے پہاڑوں, تم کو کیا ہوا کہ تم میڈوں کی طرح اچھلتے ہو؟ اے پہاڑیوں, تم کو کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچوں کی طرح کودتی ہو؟ اے زمین, تو رب کے حضور, یعقوب کے خدا کے حضور تھر تھرا, جو چٹان کو جھیل اور چکماک کو پانی کا چشمہ بنا دیتا ہے. اسی کے نام کی تعریف کریں اور اسی کے نام کو سجدہ کریں, کیونکہ سجدہ صرف اور صرف خدا کو لاگو ہوتا ہے, نہ کہ انسان کو لاگو ہوتا ہے. اگر شیطان انسان کے آگے سجدہ نہیں کرتا تو یہ کوئی گناہ نہیں, اگر وہ خدا کے آگے سجدہ نہیں کرتا تو یہ گناہ ہے. ذرا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے ذہن کو دوڑائیے, اور خداوند آپ کے ذہن کو کھولے, آج کے کلام کو آپ سمجھیں, سیکھیں اور آگے سکھانے والے ہوں.
خداوند یسوع مسیح آج کے کلام کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ کثرت سے برکت دے اور آخری وقت کے اندر آپ کو تیار کرے اپنے آنے کے لیے، تاکہ جب وہ آئے تو آپ شرمندہ نہ ہوں، بلکہ اس کے ساتھ جائیں اور 1000 سالہ بادشاہی میں بھی شامل ہوں۔ یسوع مسیح کے قادر اور جلالی فضل بخش نام میں آپ سبھی کو میرا سلام۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔